بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری محمد عامر وارثی صاحب۔ قاری صاحب پہلی مرتبہ تشریف لائے، ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب۔ آپ کے جمیع سوالات کے جوابات لے کر پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کریں گے جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ احباب ذی وقار، آپ نے جو آیات بینات سماعت کیں ان کی وضاحت سماعت کیجئے۔ فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ۔ اس پختہ وعدے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قوم سے وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور جو بھی احکامات تمہیں دیے جائیں تورات کے اندر ان کو مضبوطی سے تھام لو۔ لیکن وہ قوم ایسی تھی کہ انہوں نے ظاہری طور پر تو احکامات کو سنا لیکن دل سے انکار کرنے والے تھے۔ اگر ان معاملات کو میں آج کے معاشرے کے حوالے سے بیان کروں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں ہمارا حال بھی تو ایسا نہیں ہو چکا کہ ہم ظاہری طور پر تو سن رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات ہمیں معلوم ہیں، لیکن کہیں ہمارے دل انکار تو نہیں کر رہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ دے رہا ہوں، اس پر مزید سوچئے گا اور اس پر غور و فکر کیجئے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی عبادت، وہ جو بچھڑا سامری نے بنایا تھا نا ان کے لیے، سونے کا بچھڑا، تو اس کی محبت ان کے دلوں میں سما چکی تھی۔ اب ظاہری طور پر تو وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے اور کہتے کہ ہم نے سن لیا، لیکن دل ان کے انکار کر رہے تھے۔ اس کے بعد
یہودیوں کے اس دعویٰ کو بیان کیا گیا۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں۔ آج بھی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہیں، ہمارے سوا کوئی بھی ایسی قوم دنیا میں نہیں آئی کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہو۔ تو ان کے اس دعویٰ کے بطلان پر دلیل قائم کرتے ہوئے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے اگر تمہارے ہی لیے آخرت کی نعمتیں ہیں تو ظاہر ہے پھر آخرت کی نعمتیں کب ملیں گی؟ جب تم دنیا سے جاؤ گے۔ دنیا میں تو آخرت کی نعمتیں نہیں مل سکتی، تو پھر ذرا موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو نا تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اب قرآن نے ہی اس کا جواب دے دیا کہ وہ کبھی بھی ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا کہ جو انہوں نے اپنے لیے آخرت میں بھیجا ہے انہیں پتہ ہے اپنی کرتوتوں کا، جو وہ کرتے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے آخرت میں اسی کے لیے راحتیں ہیں، اور ان کو اپنے اعمال کے بارے میں علم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر یہود اس آیت کے نزول کے بعد موت کی تمنا کر لیتے تو ایک یہودی بھی دنیا میں نہ بچتا۔ اب ظاہر ہے انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی، اور پھر اس دعوے پر مزید دلائل قائم کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ ان میں سے ہر بندہ، یہود میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ 1000 برس یا اس سے بھی زیادہ زندہ رہے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر یہ 1000 برس بھی دنیا کے اندر رہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی جناب جتنی مرضی لمبی ہو، جتنی مرضی طویل ہو، ایک نہ ایک دن ختم ضرور ہوگی۔ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، تو دنیا کے لیے اتنا کریں جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کریں جتنا وہاں پہ رہنا ہے۔ یقیناً جو فانی چیز ہے اس کو باقی پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ وہ بندہ کتنا ہی بے وقوف ہوگا کہ جو اپنی فانی چیز کو جناب ترجیح دے رہا ہے باقی چیز کے اوپر۔ تو یاد رکھیں دنیا داری کے معاملات ان کو اتنا اپنے سامنے رکھیں کہ جتنا دنیا کے اندر رہنا ہے۔ آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے ہمیں تمام تر معاملات کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم جو معاملہ کر رہے ہیں اس کا ہمیں دنیا میں کیا فائدہ ہے اور آخرت میں کیا فائدہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سمجھنے، بیان کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ آج ہم سماعت کریں گے حمد باری تعالیٰ جناب قاری محمد عامر وارثی صاحب سے۔ توجہ سے سماعت کیجئے۔ قاری صاحب پہلی مرتبہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ توجہ سے سماعت کیجئے۔ بسم اللہ قاری صاحب۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو۔ ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا۔ محشر میں میرا رہ جائے برم، اللہ کرم اللہ کرم۔ محشر میں میرا
رہ جائے برم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئیں تیرا در دیکھیں تیرے در آئیں تیرا در دیکھیں اسباب ہو ان کو ایسے بغم اللہ کرم اللہ کرم اسباب ہو ان کو ایسے بغم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاکم اللہ خیر۔ احباب ذی وقار حمد باری تعالیٰ اور روداد دعائیہ کلمات تھے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کی، مولا کریم ہماری آنے والی تمام نسلیں تیرے گھر حاضر ہو کر تیرے گھر کا طواف کریں، حج و عمرہ کی سعادت حاصل کریں۔ ہر بندے کی، ہر مسلمان کی یہ تمنا آرزو ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روضے پر حاضری بھی دے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی بات ہوئی تو مدینہ شریف کی بات کیے بغیر ایک عاشق، ایک محبت کرنے والا رہ نہیں سکتا۔ یقیناً پہلی چیز توحید ہے، لیکن توحید کے ساتھ ساتھ جب تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا آپ کا نام نہ لیا جائے تب تک تو ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے جناب قاری محمد عامر وارثی صاحب۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی
چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ احباب ذی وقار، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ التجا، روداد، جو بھی اس کو نام دے لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے جناب قاری محمد عامر وارسی صاحب نے یہاں پر ایک جملہ بولا کہ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ابھی آپ نے جو آیات بینات تلاوت میں سماعت کیں، جن کا مفہوم آپ نے سماعت کیا، یہود ایک ایسی قوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر سے، آپ کی نعت سے بڑا جلتے تھے۔ جب قرآن میں کوئی کریم آقا علیہ السلام کی صفت و ثنا ہوتی تو اسے بڑا ان کو حسد ہوتا، بڑا جلتے اور کہتے کہ یہ کون نبی ہیں کہ جو بنی اسرائیل میں نہیں اور کسی اور قوم میں کیسے نبی آ سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ انہوں نے اس کا بھی نقشہ پیش کیا۔ اعلیٰ حاصل قیاس کہ کریم آقا علیہ السلام سے محبت ہی ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کریم آقا علیہ السلام کی صفت و ثنا سمجھنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر اب پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ احباب کے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، ہم ان کو وقتاً فوقتاً پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کوئی اپنا سوال بھیجیں تو کوشش کیا کریں کلام ایسا ہو کہ جو جامع معنی ہو۔ بہت زیادہ لمبی تفصیل کو اگر آپ بیان کریں گے تو بھی ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ پوری ریکارڈنگ کو چلانا۔ اسی طرح آپ اگر بہت زیادہ طویل سوال لکھیں گے تب بھی اس کا بولنا، تو کوشش کریں کہ اپنا ٹو دی پوائنٹ جو آپ کا مسئلہ ہے اس کو بیان کریں تاکہ اس پر حکم شرع جو بھی ہو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر دیا جائے۔ قاری صاحب، کون سے آج کے سوالات موصول ہوئے؟ جی مفتی صاحب، آج کا پہلا سوال، ایک بہن اپنا اور شہر کا نام بتائے بغیر پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر کے دوسری عورتوں سے تعلقات ہیں، لیکن میں جب بھی پوچھتی ہوں تو قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہے میری صرف تم ہی بیوی ہو، لیکن ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے ایک اور شادی کر رکھی ہے، اس سے پہلے وہ یورپ میں تھا، میں اس وقت بھی 2 بچوں کے ساتھ اس کے نام پر 11 سال تک وفا نبھاتی رہی، لیکن اب وہ دوسری شادی کر کے بیٹھ گیا ہے، آپ ہی بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں پوچھنے چاہیے۔ اب ایسے ہی فضول میں سوالات پوچھنا کہ میرے سوا آپ کسی سے پیار کرتے ہیں نہیں، یعنی بیوی اپنے خاوند سے پوچھے میرے سوا آپ کسی سے پیار کرتے ہیں یا نہیں، میرے سوا آپ کی کوئی بیوی ہے یا نہیں، تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک عجیب طرح کا رنگ زندگی میں شامل کرتی ہیں۔ تاہم یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ نے پوچھا اور خاوند نے قرآن کی قسم بیان کی، جھوٹی قسم کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر واقعتاً صورتحال ایسی ہے تو آپ کے خاوند نے غلط کیا۔ قرآن کی قسم جھوٹی کھانا یہ کبیرہ گناہ کے اندر شمار ہوتا ہے۔ آپ کے خاوند کو توبہ استغفار کرنا لازم ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ 11 سال تک وفا نبھاتی رہیں، تو ظاہر ہے جو آپ نے عمل کیا آپ کو اس کا یقیناً ثواب ملے گا۔ آپ اپنے خاوند کے ساتھ وفا نبھاتی رہی ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ رہی بات یہ کہ دوسری شادی کر کے بیٹھ گیا ہے وہ، یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک حق مرد کو عطا فرمایا ہے۔ وہ حق کیا ہے کہ اگر وہ انصاف کر سکتا ہو تو 2 3 4 شادیاں کرنا اس کا حق ہے، اور اگر بالفرض پہلی بیوی جو ہے وہ صحیح طرح خدمت نہیں کرتی یا کوئی بھی ایسا معاملہ زندگی کے اندر ہوتا ہے تو وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو شریعت نے اس کو حق دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نے، یہ مردوں کو حکم ہے کہ تم نکاح کرو اپنی پسند کی خواتین سے جو تمہیں پسند ہوں، 2 سے کر سکتے ہو، 3 سے، 4 سے، اور اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک نکاح کرو۔ یعنی اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایک نکاح تو ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ نکاح
بقائے نسل انسانی کی بہت ایک قوی بنیاد ہے جس کی بنا پر آگے انسانیت کی نسل چلتی ہے، اس لیے اس پر کوئی قباحت نہیں ہے مرد پر۔ لیکن اگر مرد انصاف نہیں کرتا تو یہ شرعی طور پر گناہ گار ہے۔ قرآن نے بلکہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی زوجین کے مابین انصاف نہیں کرتا، کل بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا۔ تو اب یہ ساری صورتحال مرد کو بھی مد نظر رکھنی چاہیے، خاتون کو بھی۔ میں ایک جملہ آپ کے سامنے بولنے لگا ہوں، تمام اپنے ویورز کو یہ پیغام دوں گا کہ جس بندے کی جہاں پر ڈیوٹی ہے نا، جس بندے کی، جس خاتون کی جہاں پر ڈیوٹی ہے، اپنی ڈیوٹی کو احسن طریقے سے سر انجام دے تو وہ بری الذمہ ہے۔ ہمارے ہاں حقوق کی جنگ ہوتی ہے، فرائض کی جنگ کبھی نہیں سنی ہوگی آپ نے۔ تو اپنے حقوق بھی تبھی ملتے ہیں کہ جب اپنے فرائض کو پورا کیا جائے۔ تو آپ اپنا فریضہ پورا کر رہی ہیں، عند اللہ آپ بری الذمہ ہیں۔ اب اگر خاوند کوئی ناانصافی والا معاملہ کرتا ہے تو خاوند عند اللہ جواب دہ ہوگا۔ آپ اپنے طور پر اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں، اور یہ بات کہنا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے، کوئی میرے اوپر کوئی ظلم کیا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ پیاری بہن یاد رکھیں کہ ایک حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا فرمایا ہے تو اس میں کوئی انسان معترض نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو حق عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق دینے سے، کسی کو حق عطا کرنے سے کوئی بندہ سراپا احتجاج نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے حالات کے ساتھ سمجھوتا کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی آپ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کرنے پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، اس سوال میں شوہر نے قرآن کی قسم کھائی ہے، حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، تو قرآن کی قسم کھانا اس کا یہ شرک کہلائے گا؟ نہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی قسم کھانا شرک تو نہیں کہلائے گا۔ یہ قرآن کی قسم بھی جب کوئی بندہ کھاتا ہے نا تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، تو اصل میں یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ تو یہ قرآن کی ہمارے ہاں نا عجیب بات ہے یہ بھی ایک، کہ آپ دیکھیں کسی بندے کو کہیں نا کہ قسم کھا بھی تو اللہ تعالیٰ کی، وہ بغیر کسی جھجک کے فوراً سے اللہ کی قسم کھا لے گا، اور جب آپ اس کو کہیں نا قرآن کی قسم کھا تو کہے گا توبہ توبہ جناب، میں اس کے نزدیک نہیں۔ یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ تو جو چیز ایک محسوس ہوتی ہے نا، سامنے پڑی ہوتی ہے، اس سے بڑا خوف ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی بندے کو کہہ کے دیکھ لیں تو وہ قرآن کی قسم نہیں کھائے گا۔ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ اللہ کی قسم ایسی بیان کر دے۔ تو ایک چیز جب سامنے ہوتی ہے نا تو اس سے ذرا خوف ہوتا ہے۔ بلکہ گاؤں دیہات کے اندر تو یہ جملہ بھی بڑا مشہور ہے کہ قرآن کی قسم نہیں کھانی جناب ہم نے۔ اگر ہم نے جھوٹی قسم کھائی قرآن کی تو یہ ہمیں دنیا کے اندر ہمارے لیے بڑی پکڑ ہوگی۔ تو تمام عرف کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ حالانکہ کلام اللہ یہ مخلوق تو نہیں ہے، تو اس کی ڈائریکٹ نسبت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے، کی طرف نسبت ہے نا، اس وجہ سے اصل میں تو اللہ تعالیٰ۔ تو ایک ہی چیز ہوئی نا، اللہ کی قسم کھائیں یا قرآن کی قسم ہاں، کھائیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ منسوب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی قسم ہوئی۔ جی، اگلا سوال ہمیں واٹس ایپ پر موصول ہوا ہے، تو میں آپ کو سنائے دیتا ہوں، آپ اس کا جواب دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، صبر بات کر رہا ہوں بلوال سے۔ مفتی صاحب، میرا جو بھائی ہے چھوٹا، وہ انشورنس میں ملازمت کرتا ہے، اور میں اسے منع کرتا ہوں کہ یہ کام چھوڑو۔ جب ہم خود نہیں انشورنس کرواتے تو لوگوں کو کیسے کہیں کہ انشورنس کروانا اچھی بات ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں شریعت کے مطابق کہ کیا وہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے کہ ہم اس کو روکیں یا کہ نہ روکیں، کرنے دیں؟ سب اس نے سوال کیا بھائی نے کہ میرا بھائی انشورنس کا کام کرتا ہے، تو ہمیں بھی کہتا ہے لیکن ہم اسے روکتے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دو، یہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ انشورنس کروانا جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کام کو ہم ناجائز کہیں گے، حرام کہیں گے، اس پر عمل کرنے والا، اس کے حوالے سے معاونت کرنے والا، وہ بھی حرام کا مرتکب ہوگا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اب انشورنس کے حوالے سے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں ہم نے مکمل وضاحت کی تھی۔ لب لباب یہ یاد رکھیں کہ انشورنس، مروجہ انشورنس، وہ کئی قباحتوں کی وجہ سے جائز نہیں ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ بہت ساری خرابیاں ہیں اس کے اندر، تو ظاہر ہے کہ جب
آپ اس محکمے کے اندر کام کریں گے تو اس سے جو آمدن آپ کو موصول ہوگی وہ بھی ناجائز ہوگی۔ تو جو کام بذات خود جائز ہوگا اس شعبے کے اندر کام کرنا بھی جائز ہوگا، جو چیز بذات خود ناجائز ہے اس شعبے میں کام کرنا بھی ناجائز ہوگا۔ میں آپ کو ایک عرض کروں گا، یہ اصول بتا دوں کہ جب تک آپ کے بھائی کو کوئی اچھی ملازمت نہیں مل جاتی، بادل ناخواستہ اس کام کو کرتے رہیں، بادل ناخواستہ مجبوری سمجھ کر اول طور پہ آپ جناب کوئی اچھا سا کام ڈھونڈیں، اچھا سا کاروبار کر لیں، کوئی اچھی نوکری تلاش کریں جائز، تو اتنی دیر تک اس کو کرتے رہیں۔ جب آپ کو اچھی نوکری مل جائے تو فی الفور اس کو چھوڑ دیں، اپنی گزشتہ زندگی کے حوالے سے تائب بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ طائب کریں، جو معاملہ ہو چکا امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف مفتی صاحب ان لوگوں کے پاس فتاوی جات موجود ہیں کہ انشورنس کروانا حلال ہے، تو آپ کس بارے میں کیا رائے ہے یہ بتائیے گا۔ دیکھیں میری رائے کیا ہو سکتی ہے، میں بھی تو ایک آپ کو جو حکم شرع ہے وہ نقل کر کے بتاؤں گا، وہاں سے پڑھ کے بتاؤں گا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ مروجہ انشورنس بہت ساری قباحتوں کی وجہ سے ناجائز ہے۔ کوئی بندہ اگر اس کو جائز قرار دیتا ہے کوئی دلائل کی بنیاد پر تو اپنے ہاں وہ حق رکھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ انشورنس اس کے حوالے سے جو جید علماء کرام ہیں، میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ اس کام کے اندر ملوث ہوتے ہیں نا، اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں، کروا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی شک نکال کے آپ کو دے دیں گے۔ نہ تو میں خود جو ہے وہ انشورنس کبھی کروائی ہے اور نہ ہی میں اس کے حق میں ہوں، جو میرے پاس شرعی انفارمیشن تھی قرآن و سنت کی روشنی میں وہ آپ کے گوش گزار کر دی۔ یاد رکھیں کہ اس کے اندر نا اصول ایک آپ نے یاد رکھنا ہے، کل قرض جر نفعا حراما اذا کان مشروطا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی وقار ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہر وہ قرض جس پر نفع کا اجرا ہو، جب وہ مشروط کر دیا جائے تو وہ حرام ہے۔ تو یہاں پر قرض دیا جا رہا ہے، یعنی قسطوں کے ساتھ آپ جناب ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں، ایک اکاؤنٹ میں وہ جمع ہو رہے ہیں، اور کبھی آپ کو اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو کیا ہوتا ہے جناب، آپ کو زیادہ رقم مل جاتی ہے، یا پھر سوال یہ ہے کہ اگر درمیان میں سے کوئی بندہ اگر کہتا ہے جی میں اس پالیسی کو آگے لے کے نہیں چلنا چاہتا، تو کیا اس کو اس کی رقم مل جاتی ہے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے وہ۔ تو جب ایک فریق کو اس کے اندر نقصان ہو رہا ہو، اور بھی بہت ساری خرابیاں، یہ میں نے ایک اشارتاً ذکر کی ہے، تاہم مروجہ انشورنس پالیسی جائز نہیں ہے، اس میں کام کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال، ایک بھائی اپنا اور شہر کا نام بتائے بغیر پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ جب مسجد کے حال میں داخل ہوتے ہیں تو بلند آواز سے السلام علیکم کہتے ہیں، اور اس وقت بعض لوگ سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں اور بعض ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ سلام کرنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ اس سے دوسروں کی عبادات میں خلل واقع ہوتا ہے، اس لیے رہنمائی فرمائیں کہ جن لوگوں نے سلام کی آواز سنی تو ان کے لیے سلام کا جواب دینے کا کیا حکم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوں، یا کوئی بھی بندہ جب مسجد میں داخل ہوتا ہے، لوگ اگر اذکار کے اندر مصروف ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اسی طرح نماز کے اندر مصروف ہیں، تو ایسے بندے کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی وہ وظائف کے اندر مصروف ہے۔ اب یہاں پر نا کچھ لوگ پھر غصہ بھی کر جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے فلاں بندے کو سلام کیا ہے، اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ بھائی وہ ذکر و اذکار کے اندر مصروف ہے، وہ سنتیں ادا کر رہا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، تو اس کو سلام کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے سلام کر دیا تو اس کا جواب دینے کے حوالے سے یاد رکھیں، اگر آپ نے سلام سن لیا ہے تو جب آپ اپنے وظائف سے، اذکار سے، اپنی سنتوں سے فارغ ہو جائیں تو آپ اس کو جواب دے دیں۔ اگر نہیں جواب دیتے تو شرعی طور پر گناہ گار نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں بڑی عجیب طرح کے معاملات ہیں، جہاں پر کہا جائے نا یہ کام نہیں کرنا، وہاں پر زیادہ اس کو کیا جاتا ہے۔ مسجد کے اندر کوئی بندہ داخل ہوتا ہے، بلند آواز سے السلام علیکم۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ عبادات کے اندر مصروف ہیں ان کی عبادت کے اندر خلل واقع ہوگا۔ ایک اصول بھی یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز کہ جو نمازی کی نماز کے اندر خلل کا باعث بنے، ایسا معاملہ کرنا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔
مثلا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا ساتھ بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے، تو بھئی اس کی نماز کے اندر خلل کا باعث بنے گی۔ یہ تلاوت کی اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بلند آواز سے پڑھے گا نا، اس کی آواز مخل ہوگی، تو ایسا معاملہ کرنا نمازی کے حوالے سے جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب لازم ہے۔ اور اگر وہ جواب دے دیتا ہے تو اس میں بھی مطلب نماز کو ختم کرنے کے بعد یا تلاوت کمپلیٹ کرنے کے بعد، اسی طرح اذکار سے فارغ ہونے کے بعد اگر جواب دے دیتا ہے تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، لیکن لوگوں کو مسجد کے اندر بلند آواز سے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ جو کرتے ہیں ان کو یہ پروگرام سنائیں، امید کرتے ہیں کہ وہ اس سے باز آ جائیں۔ اگر قرآن پڑھنے والا اچانک سے درمیان میں تلاوت ختم کر کے جواب دے دے تو اس کے لیے جائز ہوگا؟ ٹھیک ہے، اگر اس نے جواب دے دیا تو ہم اس کو کوئی ناجائز اور حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن مناسب نہیں ہوتا کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کے کوئی بھی ایسا کام کریں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں، کوئی واقعہ ایسا پڑھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، تو وہاں پہ بات ہو رہی ہو جناب عذاب کی کسی قوم کے حوالے سے، آپ درمیان میں کہہ رہے جی وعلیکم السلام، تو اس کا معنی ہی تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے، چونکہ عمومی طور پہ لوگ نہیں جانتے قرآن کا ترجمہ، اس لیے جناب آپ تلاوت کو جاری رکھیں، اس کو سٹاپ کر کے۔ بعض خواتین گھر میں قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں اور قرآن کی تلاوت کے درمیان ہی بچے کو کہہ دیا تو ایسا نہ کر، تو ویسا نہ کر، پھر قرآن کی تلاوت، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے آداب کے منافی ہیں۔ اس لیے جب آپ تلاوت کریں تو پھر ہر چیز سے جناب اجتناب کر کے مکمل فوکس آپ کا قرآن پہ ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن ہمیں سمجھ آنا چاہیے، لیکن اگر سمجھ نہیں بھی آ رہا تو کم از کم اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں، اسی کے اندر عافیت ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جو لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں وہ نماز ہی کی حالت میں ہیں۔ حالت سے مراد یہ ہے کہ ان کو ثواب مل رہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے، امام صاحب لیٹ ہو جائیں یا کوئی ایسا مسئلہ بن جائے نا، تو ہم کہتے ہیں جناب ہمیں مسجد میں بیٹھنا پڑ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی وقار، جس کا مفہوم ہے کہ جب تک بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ نماز ہی میں ہے، یعنی اس کو مسلسل ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے میرا یہ مشورہ ہے آپ کو، تمام دیکھنے والوں کو، کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں اگلی نماز کے انتظار میں رہیں کہ کب وقت ہو، کب میں نماز کی ادائیگی کروں، تو درمیان میں جتنا وقت جناب آپ کو ملے گا وہ سارے کا سارا ثواب کی حالت میں آپ کا گزرے گا۔ جی مفتی صاحب، اس بہن نے سوال کیا کہ میرے بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو آپ اس بارے میں استخارہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیوں رشتہ نہیں ہو رہا، اور اس کا کوئی حساب وغیرہ بھی لگا کے بتا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جب رشتہ کرنا ہو کہیں پر، تو پرانے جو لوگ تھے نا وہ ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ جوتے گھس جاتے ہیں رشتہ تلاش کرتے کرتے، اچھا رشتہ تلاش کرتے کرتے رشتے نہیں ملتے بعض دفعہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس جگہ نصیب لکھے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا سبب ضرور بنے گا۔ تاہم آپ نے کرنا یہ ہے، پہلے تو اپنے بھائی کو کہیں کہ نیت اپنی خالص کر لے۔ نیت کیا ہونی چاہیے نکاح کے اندر؟ کہ میں جو ہے نا اس بقائے نسل انسانی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرتے ہوئے خود کو گناہوں سے بچانے کے لیے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ جب بھی وہ نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد اول آخر دروشی پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ 7 مرتبہ اس کو پڑھیں، اس کے بعد آخر میں پھر دروشی پڑھیں، سجدے کے اندر دعا کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قوی امید ہے کہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ استخارہ کا لفظ آپ نے استعمال کیا اور حساب کا لفظ آپ نے استعمال کیا۔ یاد رکھیں کہ جب کسی امر کے بارے میں استخارہ تب کیا جاتا ہے کہ جب کوئی معاملہ درپیش ہو، فلاں کام میں کروں یا نہ کروں، تو اب یہاں پر تو آپ نے پہلے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جب آپ کو کوئی مناسب رشتہ مل جائے تب آپ نے استخارہ کرنا ہے، اور اس استخارہ کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد
2 رکعت نماز ادا کرنی ہے ایکسٹرا، جن کو نفل کہا جائے گا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین میرا یہ کام کر دے اور اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بہتر مشورہ عطا فرما دے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل ادا کری، اس کے بعد دعائے استخارہ آپ نے پڑھنی ہے۔ دعائے استخارہ آپ کو انٹرنیٹ پہ اور احادیث کی کتابوں میں مل جائے گی۔ اس پوری دعا کو پڑھنے کے بعد جہاں پر اپنے جو آپ نے کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس حوالے سے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مشورہ طلب کریں۔ تو جو آپ کو اشارہ مل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا کوئی کام خود بخود اس جانب چلا جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ کو مشورہ ہوگا۔ دوسری بات یہ، ایک اور طریقہ بھی سماعت کر لیں، نمازیں آپ نے ساری پڑھنی ہے۔ اگر نمازیں نہیں پڑھیں گے تو یہ استخارہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ کرنا آپ نے یہ ہے، تمام نمازیں پڑھنی ہیں جناب۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ سنت کے مطابق آپ نے لیٹ جانا ہے اور اپنی جو دائیں ہتھیلی ہے اس کے اوپر اول آخر دروشی پڑھنا ہے آپ نے 111 مرتبہ یا مہیمن، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا مہیمن، اس کو پڑھ کے دم کر لیں اور اس طرح اپنی گال کے نیچے، رخسار کے نیچے رکھ کے سنت کے مطابق سونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سر جو ہے وہ قبلے کی دائیں جانب ہو اور بائیں طرف ٹانگیں ہوں اور چہرہ سیدھا قبلہ کی جانب ہو، اور سنت کے مطابق سو جائیں اور ساتھ ساتھ اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے تب تک اس اسم شریف کو پڑھتے رہیں جب تک نیند نہ آ جائے۔ پھر بھی آپ کو جو اللہ تعالیٰ خواب میں کوئی اشارہ فرما دے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استخارہ ہوگا۔ باقی رہی بات یہ کہ کوئی کام نہ ہو تو اس کے اندر بعض دفعہ نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ مفتی صاحب اگلا سوال احمد کوئٹہ سے پوچھتے ہیں کہ مسجد میں ایک شخص ڈکار مارتا ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص اس کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا کیونکہ یہ اس کا معمول ہے، ایسے میں اس شخص اور باقی لوگوں کے لیے حکم شرع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سماعت کریں جناب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس فرمان کو روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ڈکار لیا، آپ اس کو ڈکار لی کہہ لیں یا ڈکار لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو، کیونکہ اس دنیا میں جو لوگ زیادہ سیر ہوتے ہیں وہ قیامت کے دن زیادہ لمبی بھوک والے ہوں گے۔ مقصد یہ ہے کہ جب کوئی بندہ ڈکار لیتا ہے نا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے خوب سیر ہو کے کھایا۔ اس فرمان ذی وقار کو امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ خوب سیر ہو کے کھانا کوئی مناسب بات نہیں ہے جناب۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض کوئی شادی کی تقریب میں بلا لے یا کسی دعوت پہ بلا لے تو ایک آدھ ٹائم فاقہ کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذرا ہم خوب اچھے طریقے سے کھانا سیر ہو کے کھائیں۔ یاد رکھیں کہ بہت زیادہ سیر ہو کے کھانا جس کی وجہ سے ہلاکت کا خدشہ ہو یہ حرام ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا منع ہے، اور اس قدر سیر ہو کے کھانا کہ جناب کھانا حلق تک آ جائے یہ غلط ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ صرف فلاں چیز جو حرام ہے وہی ہمارے اوپر ناجائز ہے، بہت زیادہ سیر ہو کے کھانا یہ بھی جناب کراہت کا باعث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کر لیں جناب۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آدمی اپنے پیٹ سے جو ہے نا وہ زیادہ نہیں بھرتا، اور آدم کے بیٹے کے لیے تو چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھی رکھیں، پھر اگر ضرور بالضرور خوب کھانا ہی پڑے تو پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے، دوسرا تہائی حصہ پانی کے لیے اور تیسرا تہائی حصہ جناب سانس لینے کے لیے ہونا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو اتنا کھانے کے مطلب اپنے پیٹ کے آپ 3 حصے تصور کر لیں، ایک میں کھانا ہونا چاہیے، ایک میں پانی اور ایک سانس لینے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اتنی زیادہ ڈکار لینا کہ جو لوگوں کی جناب کراہت کا باعث بنے، لوگوں کی جناب توجہ کے بٹنے کا باعث بنے، لوگ جس کو ناپسند کریں، اس سے اجتناب ضروری ہے۔
تو یہ اصل مسئلہ تو ہے کھانے کے حوالے سے، تو بہت زیادہ لمبی لمبی اور بلند آواز سے ڈکاریں لینا یہ کوئی مناسب عمل نہیں، اور کوئی بھی قوم اس کو اچھا نہیں سمجھتی، اس لیے اس سے بہرحال اجتناب ضروری ہے۔ اچھا، بعض لوگ ڈکار مارتے ہیں تو لہسن کی بو آتی ہے مسجد ہی میں، اور بعض مرتبہ ادرک وغیرہ کی، تو اس بارے میں بتائیے کہ وہ اگلے کو تکلیف پہنچانا ہے، ظاہر ہے کہ وہ حرام ہوگا تکلیف پہنچانا۔ یاد رکھیں کہ جو چیز کسی بھی انسان کے پیٹ میں ہوتی ہے تو اس سے جب کوئی ہوا ایک بنتی ہے نا، تو جب وہ منہ کے حصے سے باہر نکلے تو اس کو ڈکار کہا جاتا ہے، اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، تو اس آواز کو بہرحال چھپانا چاہیے، کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم اگر کسی کی اذیت کا باعث بنے تو یہ کراہت پر مبنی ہوگا کہ کسی کو تکلیف دینا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، اور خاص طور پہ ایسا معاملہ کر کے جناب مسجد کے اندر جانا، اور یہ خاص طور پہ نا ہمیں یہ سحری اور افطاری کے اوقات میں نا رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کے اندر یہ چیزیں بڑی دیکھنے کو ملتی ہیں، تو سحری کریں، افطاری کریں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں جناب، کچھ اپنے جسم کی زکوٰۃ بھی نکلنے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر معاملات کو شریعت کے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ مفتی صاحب، اگلا سوال، کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ٹیپ ریکارڈر ہو اور کوئی دوست اس سے مانگے اور وہ اسے دے دے، تو وہ جا کر اس سے معاذ اللہ گانے سنیں، تو کیا جس نے دیا ہے وہ بھی گناہ گار ہوگا یا صرف سننے والا گناہ گار ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی چیز جب آپ کسی کو دیں تو جس چیز کے اندر اچھا پہلو بھی نکلتا ہو، برا پہلو بھی نکلتا ہو، تو اچھی نیت کے ساتھ اگر آپ نے کوئی عمل کیا تو امید کرتے ہیں کہ اس پر ثواب ملے گا۔ اگر اس کا کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو گناہ اس کے سر پہ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی جان سے زیادہ، اس کی تکلیف سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ تو اگر آپ نے اچھی نیت کے ساتھ ٹیپ ریکارڈ دی ہے کسی کو، یا کوئی بھی ایسا آلہ کہ جس سے میوزک بھی سنا جا سکتا ہے اور جس سے کوئی اچھا پہلو بھی نکلتا ہے، تو اچھی نیت کرنے سے اس کا ثواب ملے گا۔ بری نیت اگر آپ نے کی، مثال کے طور پہ آپ خود اس سے گانے سنتے ہیں، تو آپ کا گناہ آپ کے سر پہ ہے، اس کا گناہ اس کے سر پہ ہے۔ تاہم جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ بندہ جا کے گانے ہی سنے گا اور اس کو جناب غلط استعمال کرے گا، تو جب آپ کو یہ یقین ہے تو پھر گناہ کے اندر معاونت کرنے کے زمرے میں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی کے کاموں میں معاونت سے منع کیا گیا ہے۔ اگر جان بوجھ کر آپ نے ایسا معاملہ کیا، آپ کو یقین تھا، تو پھر اس گناہ کے اندر شامل ہوں گے۔ یاد رکھیں صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے تو گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ نیک کام کے اندر معاونت کرنا، گناہ جاریہ یہ ہے کہ برائی کے اندر تعاون کرنا۔ اس لیے تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے معاملات کو سر انجام دیں۔ مفتی صاحب، آج کل تو موبائلوں میں بھی ظاہر ہے کہ ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے، تو اگر کوئی کسی کو موبائل دے دے یا اسی طرح کمپیوٹر دے دے یا کوئی اور ڈیوائس دے دے اسی طرح سننے کے لیے، اور باقاعدہ کہہ دے کہ میں گانے ہی سنوں گا، تو دینا اس کے لیے حرام ہوگا؟ جب بالکل یقین ہو گیا کہ یہ جا کے گانے ہی سنے گا اور فضولیات اور لغویات پر مبنی معاملات کرے گا، تو یہ تو صریح طور پہ گناہ کے اندر معاونت ہے۔ اور ایک تو ہے نا جس کے اندر ابہام تھا، کوئی تھوڑا سا جس کے اندر پردہ تھا، جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اس کا غلط استعمال کرے گا تب اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگر کریں گے جناب تو گناہ کے اندر شامل ہوں گے۔ جہاں جہاں تک وہ اس گناہ کے اندر جناب معاونت کرتا جائے گا، وہاں وہاں آپ کو بھی اس کا گناہ ملتا جائے گا۔ اس لیے بڑی احتیاط کریں۔ آج کے دور میں خاص طور پر نا کوئی بھی چیز شیئر کرنے سے پہلے اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ جس چیز کو شیئر کر رہے ہیں کیا اس کا ثواب ہوگا یا گناہ۔ کئی لوگ ایسے ہی جناب کوئی گانا سٹیٹس پہ لگایا اور دوسرا دوست کہتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ کرے، اور دوسرا دوست کہتا ہے سینڈ می، یہ ذرا مجھے بھی سینڈ کرو، تو یہ بڑے جناب بڑے محبت بھرے انداز میں اس کو تحفے کے طور پہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بھائی خدا کا خوف کریں، آپ ایک گناہ کے اندر شامل ہیں، کم از کم اس پر توبہ طائب کریں، اور جائے کہ آپ دوسرے کو اس میں شامل کریں۔ دوسرا سنے گا، وہ آگے کوئی اور اس کو کہہ دے گا پلیز سینڈ می، اب وہ سینڈ می کرتے کرتے نا پتہ نہیں کہاں تک وہ سینڈ ہو چکا ہوگا، اور یہ صاحب جنہوں نے لگایا تھا، جو اس کام کے میں سمجھتا ہوں کہ بانی ہیں جو اس کام کے، ان کو جناب گناہ جاریہ مل رہا ہے۔
تو اس لیے جناب ملحوظ خاطر رکھیں اور خدا کا خوف کریں. ہم سب کو خدا کا خوف ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تبھی تمام معاملات درست ہوں گے. بہت شکریہ مفتی صاحب. اور آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں. امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی. آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کسی بھی دینی، شرعی، اخلاقی اور اصلاحی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس طرح واٹس ایپ پر بھی آپ ہمیں سوالات لکھ کر بھیج سکتے ہیں، وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. کالز ہم ریسیو نہیں کرتے. آپ کے سوالات کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے. سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ.